نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الکریم۔ امام طبرانی رحمہ اللہ نے المعجم الاوسط میں ہشام بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت نقل کی ہے۔ صحیح قول کے مطابق یہ تابعی ہیں۔ یہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نیا سال داخل ہونے پر یہ دعا پڑھا کرتے تھے: اللہم ادخلہ علینا بالامن والایمان والسلامت والاسلام ورضوان من الرحمن وجوار من الشیطان۔ بعض روایات میں جواز من الشیطان ہے اور بعض میں جوار من الشیطان ہے۔ اس کا معنی یہ ہے کہ اے اللہ، یہ مہینہ یا یہ سال ہم پہ امن اور ایمان کے ساتھ، سلامتی اور اسلام کے ساتھ داخل کر۔ اے اللہ، ہمیں اپنی خوشنودی نصیب فرما اور شیطان سے دوری نصیب فرما۔ نیا چاند نظر آئے تو اس موقع پہ اس طرح کی دعا تو بالاتفاق ثابت ہے: اللہم اہلہ علینا بالیمن والایمان والسلامت والاسلام والتوفیق لما تحب وترضى ربی وربک اللہ۔ اس میں تو کوئی کلام نہیں ہے، لیکن یہ جو روایت ہے یہ ہے اذا دخلت السنۃ او الشہر، جب مہینہ داخل ہو یا سال داخل ہو تو یہ سال کے سلسلے میں یہ حدیث آئی ہے۔ بعض حضرات کا کہنا یہ ہے کہ یہاں کسی راوی سے کہیں وہم ہو گیا ہے، یہ چاند دیکھنے کی دعا ہے، لیکن یہ بات صحیح نہیں ہے۔ صحیح یہ ہے کہ چاند دیکھنے کی دعا الگ ہے اور نیا سال داخل ہو تو اس کے لیے الگ سے دعا ثابت ہے اور یہی دعا ہے۔ چنانچہ ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ نے اس روایت کو حسن کہا ہے اور الاصابہ میں تو لکھا ہے کہ یہ اعلی شرط صحیحین ہے، اس لیے یہ حدیث قابل قبول ہے اور اس کی حدیث بہرحال حسن ہے، اور نیا سال داخل ہو تو یہ دعا پڑھنے کا حکم ہے، اور یہ صحابہ اکرام کا عمل ہے۔ لیکن محدثین کا اصول یہ ہے کہ جو صحابہ اکرام کا عمل ہوتا ہے یا موقوف حدیث ہوتی ہے، وہ اگر غیر مدرک بالقیاس ہو تو اس کا حکم حدیثی مرفوع والا ہوتا ہے، لہٰذا یہ حدیثی مرفوع کے حکم میں ہے۔ یعنی صحابہ اکرام نے نبی علیہ السلام سے یہ دعا سنی ہوگی، اس لیے وہ نیا سال شروع ہونے پر یہ دعا پڑھا کرتے تھے۔ البتہ یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ اصل جو نیا سال ہے وہ اسلامی سال ہے۔ یہ دعا اصل میں اسلامی سال کے لیے ہی آئی ہے، اس لیے اسلامی نیا سال جب شروع ہو تو یہ دعا پڑھنی چاہیے۔ عیسائی جو عیسوی سال ہے یا انگریزی سال ہے اس کے لیے تو یہ نہیں ہے، لیکن ہے بہرحال وہ بھی نیا سال، اگر اس موقع پہ بھی یہ پڑھ دی جائے تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، بلکہ جائز ہے۔